یہ ایمان اور استقامت کی جو داستانیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہوں یا قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، آپ کے ایمان اور استقامت کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ ایسی داستانیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ ان کی داستانیں بے انتہا رنگین ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہیں، ہند بنت عمر بن حزام، جنگ احد کے میدان میں لوگ چلے آ رہے ہیں تو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بتا رہا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بتا رہے ہیں کہ کوئی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 3 لوگ بیک وقت ان کے گھر کے شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھاؤ۔ اور جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ کل مصیبت بعدک الجلل، تمام مصیبتیں ہیچ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کو دیکھنے کے بعد۔ یہ عشق، یہ والہانہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خطبے میں قرآن پاک سے 3 مختلف جگہوں سے آیات پیش کی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ العنکبوت کی پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں چیک نہیں کیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی جانچ اور پرکھ نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے ہم نے لوگوں کو چیک کیا ہے، لوگوں کو آزمایا ہے، اور اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سچے کون ہیں اور ان میں جھوٹے کون ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اللہ تعالیٰ اس منظر کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ جب کفار کا سب سے بڑا جتھا پارٹیوں کی شکل میں، پارٹی نہیں پارٹیوں کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے تھے۔ پیچھے اہل کتاب یہود کا ایک قبیلہ تھا، وہ عین جنگ کے وقت جب دیکھا کہ پلہ بھاری ہے کفار و مشرکین کا، تو عین جنگ کے وقت انہوں نے دغابازی اختیار کر لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کرٹیکل سچویشن میں چلے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور صحابہ کی ایک ٹکڑی بھیجتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے ہو کیا رہا ہے، صحیح صورتحال کا اندازہ لگائیے، اور جب وہاں سے ریٹرن آئیے، پلٹ کر آئیے جب میرے پاس، میں مورچے پہ ہوں تو میرے سامنے کوڈ ورڈ میں گفتگو کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ اور ان لوگوں نے بھی جب آ کر پلٹ کر جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کوڈ ورڈ میں صرف کہا، صرف قارہ اور ازل، یہ کوڈ ورڈ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور بقیہ سچویشن کو سنبھالا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اور آیت پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور آزماؤں گا، خوف سے، خوف طاری کر کے،
اور کس سے؟ والجوع، بھوک سے تم پر بھوک بھی طاری کر دی جائے گی. اور کس سے؟ ونقص من الاموال، اور تمہارے اندر جو سورسز ہوں گے اس کی کمی پیدا کر دی جائے گی، اموال میں کمی پیدا کر دی جائے گی. والانفس، اور تمہارے اپنے نفس میں بھی اس کو آزمایا جائے گا. کون ہے جو مورچے کے سامنے کھڑا رہنے والا ہے؟ کون ہے جو قربانیاں پیش کرنے والا ہے؟ اور ثمرات سے، فروٹس ہیں جو، ان کی بھی کمی کر دی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میری راہوں میں ٹکے رہنے والے لوگ ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دو. پچھلے خطبے میں بھی میں نے آپ کو ایمان اور استقامت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان فرمائی تھی. یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں اسی طرح کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. اور یہ قرآن پاک جگہ بجگہ اپنے بندوں کو ایمان لانے والوں کی رہنمائی کر رہا ہے. قرآن پاک میں ایک ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی تھیں. یہ ان لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جب اس طرح کی ابتدا اور آزمائش ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں ایمان بستا ہے، چاہے ان کے بظاہر نیکی کم ہوتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے لیے بدتسلیم و رضا بن جاتے ہیں، اور ان کے سامنے بہادری رقص کرنے لگتی ہے. وہ سامنے اپنے سینوں کو پیش کر دیتے ہیں، گھبراتے نہیں. یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایمان ان کے سینوں میں پلتا ہے. اور جس کے سینوں میں کفر پلتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو دلوں میں نفاق کو دبائے ہوئے رہتا ہے، وہ ایسے حالات اور سچویشن میں رائے فرار اختیار کرتا ہے. اور قرآن کی آیت پچھلے خطبے میں بھی پیش کی گئی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کو الگ کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو نماز پڑھتے تھے. بظاہر ہمارے پاس نماز ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ ہو، لیکن ایمان جو مطلوب ہے ہمارا، ایسی سچویشن میں وہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیٹیگری پہ آپ اترتے نہیں. ابتدا اور آزمائش کے دور میں اپنے اس ایمان کو ناپنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو ناپیے. اور دیکھتے نہیں ہیں ایمان کی ایسی داستانیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ ان کی داستانیں بے انتہا رنگین ہیں. صہیب رومی ہیں. صہیب رومی لٹتے پٹتے مکہ آئے تھے اور ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کہ انہوں نے عرب کی سرزمین پر مکہ میں پہنچ کر بہت بڑے تاجر ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا. جاسوس اور پہرے بیٹھا دیے گئے، لیکن ہجرت جب ان کے مقدر میں تھی، وہ آنکھ بچا کر کسی طریقے سے وہاں سے نکل بھاگے. جب جاسوسوں کو پتا چلا تو ان کو مکہ سے باہر ایک پہاڑی کے پاس گھیر لیا. وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور کہا کہ دیکھو میں تم میں کا سب سے اچھا تیر انداز ہوں، یہ میرے پاس تیر ہے، جب تک زندہ رہوں گا اس تیر سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائے گا تو تمہارا مقابلہ تلوار سے ہوگا. وہ سب بھاگ گئے اور کہا کہ
تم جب مکہ آئے تھے تو بہت مال تمہارے پاس نہیں تھا، بڑا مال تمہارے پاس اس وقت ہے، میں مال نہیں لے جانے دوں گا۔ کہا مال چاہیے تو میرے گھر کے اندر ایک کونے میں گڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے لو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے مال کی پوری سودے بازی کر دی۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد قباء کے پاس وہ پہنچے ہیں، تھکے ہوئے، بال گردالود ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، لیکن بڑے ہسمکھ تھے، ہنسانے والے تھے، اور جلدی جلدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں تھی، اسے کھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، پھولی ہوئی ہیں، اور یہ جلدی جلدی کھجوریں کھا رہے ہیں، یعنی نقصان کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس طرف سے کھجوریں کھا رہا ہوں جس طرف سے آنکھیں اچھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی جب آزمائش ہوتی ہے تو ایمان دنیا کی ہر ایک چیز سے محبوب تر بن جاتا ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور مال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، سارا مال انہوں نے قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو بھیجا گیا مسلمہ قذاب کے پاس سفیر بنا کر، جو اس وقت جھوٹے نبی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ ان کو ان لوگوں نے پکڑا اور ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کیا اور کہا کہ مسلمہ قذاب کو تم نبی تسلیم کر لو۔ ان کے اعضاء کو کاٹتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی تسلیم کر لو، اور ہر بار یہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، اور اس انداز میں انہوں نے اپنی جان آفری کی سپرد کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے خباب بن ارت، جو غلام ہوتے تھے تو ان کا کوئی پروٹیکشن کرنے والا نہیں تھا۔ جب ایمان لاتے تھے آگ کے بستر بنائے جاتے اور خباب بن ارت کو اس پر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اے خباب، محمد کے دین کو چھوڑ کر پلٹ آؤ۔ وہ انکار کرتے اور ان کی چربیوں سے اور ان کے پسینوں سے وہ آگ بجھ جاتی۔ ایسے عالم میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تکیہ لگائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ جب وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی داستان بتائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خباب، صبر کرو۔ کتنے نبی ایسے ہیں جنہیں گڑھا کھودا گیا اور ان کو آرو سے چیر ڈالا گیا، کتنے لوگ ایمان والے ایسے ہیں جن کے گوشت کو کنگھیوں سے کھینچ لیا گیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ شام سے لے کر صنعاء تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس سے ڈرا جائے سوائے ایک چرواہے کو بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ یعنی یہ نظام برپا ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور ان کے ساتھی ستائے جا رہے ہیں۔ اپنی کامیابی پر، اسلام کے روشن مستقبل پر یہ ایمان اور یقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے، سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ یہ غلام یہ بھی تھے۔ بنو امیہ جب یہ کہتا تھا کہ اے بلال پلٹو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، اور جب یہ نہیں مانتے تھے تو تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹا کر پتھر رکھ دیا جاتا۔ اے بلال پلٹ آؤ،
یہ انکار کرتے اور کہے کہ احد احد احد، اللہ کی صدائیں بلند کرتے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ بڑی سنہری قربانیاں ہیں، بڑی عشق کی داستان ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہیں ہند بنت عمر بن حزام، جنگ احد کے میدان میں لوگ چلے آ رہے ہیں تو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بتا رہا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بتا رہے ہیں کہ کوئی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 3 لوگ بیک وقت ان کے گھر کے شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھاؤ۔ اور جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ کل مصیبت بعد کل جلل، تمام مصیبتیں ہیچ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کو دیکھنے کے بعد۔ یہ عشق، یہ والہانہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان اور استقامت کی جو داستانیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہوں یا قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، آپ کے ایمان اور استقامت کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، آپ ایمان کے اوپر جمے رہیے، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی اس ابتلاء اور آزمائش کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی کرامات، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے بلوندر کا نام سنا ہوگا، جو راجپوت گھرانے کے تھے، اور بابری مسجد کے شہید کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی کلاڑی تھی۔ اور ہریانہ کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی کی دردناک موت ہوئی ہے، اب بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، تو اندر سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نصیب فرمایا، وہ بلوندر سنگھ سے محمد عامر بنے، اور پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و ترقی میں لگا دی۔ اسی سرزمین کے گفتگو کئی مساجد کی تعمیر کی ہے انہوں نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ ہو رہے ہیں، اگر ہم بلین روپیہ خرچ کرتے تب بھی وہ ان آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھ پاتے۔ میں 10 سال عرب کی سرزمین میں رہا ہوں، اور کوئی ایک ایسا احتجاج جو میں نے آج سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ 10 سال رہا ہوں، مجال ہے کہ اس سرزمین میں کسی طرح کا کوئی ایک انقلاب برپا ہو، کوئی ایک احتجاج ہو۔ آج ان زہریلے الفاظوں نے مسلم امہ کو ایک یونٹی دی ہے، ایک طاقت دی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے بیان ایک پلیٹ فارم پر آ کر دیے گئے ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے ہمیں متحد کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں ان کو تھامے رکھیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ایمان کو مزید پختہ تر کریں، قربانیوں سے دور نہ جائیں۔ یہ جان اور مال، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تب جا کر آپ کا بہترین نعمتیں آپ کا جنت میں انتظار کریں، تب جا کر آپ کو اس کا جزا ملے گا۔ یہ ہماری آزمائش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ابتلاء اور آزمائش کی گھڑی میں ہم سب لوگوں کو دین کی راہوں میں استقامت عطا فرمائے، اور ہماری گفتگو سے، ہمارے کردار سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلام کا پیغام عام ہو، کیونکہ اسلام تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے۔ یہ عزیز بغروی کا شعر ہے،
اور یہی کیفیت ہمارے سینوں کے اندر رچی اور بسی ہونے چاہیے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.